السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 40، آیت نمبر 40۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله وكان الله بكل شيء بكل شيء عليما عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ ما کانا، ما میم کے بعد الف مدہ ہے، کانا کاف کے بعد بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ محمد میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور دال کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اظہار ہوگا۔ ابا، ہاں جی، کون سی مد ہے با کے بعد؟ نہیں، مد منفصل، منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ ابا، ابا احد من رجالکم، احدم حمزہ کے بعد حا ہے، حروف حلقی میں سے، اور یہ کہاں سے ادا ہوگی؟ حلق کے کون سے حصے سے؟ وسط حلق سے۔ احا، حا، حا کی بات ہو رہی ہے، حا کی، حروف حلقی میں سے ہے نا، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے۔ احدم، دال کے نیچے نون تنوین ہے اور بعد میں یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ، مع الغنہ۔ احدم، احدم ادغام مع الغنہ، غنے کے ساتھ ہوگا۔ احدم من رجالکم، ولا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ من رجالکم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنے کی۔ من رجالکم، را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہوگی، جیم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ رجالکم، میم ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ولیکن رسول اللہ، ولا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کہ رسول اللہ، رسول را پر پڑی جائے گی، سین سیٹی والے حروف میں سے، اور سین کے بعد واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن ما قبل ضمہ ہے۔ رسول اللہ، لفظ اللہ پر پڑا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، زبر پیش آئے تو لفظ اللہ پر پڑا جاتا ہے، اور زیر آئے تو باریک پڑا جاتا ہے۔ وخاتم النبیین،
خا حروف مستعالیہ میں سے بھی ہے اور حلقی بھی ہے. حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں ادنا حلق، حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. وخا، خا کے بعد الف مدہ ہے، الف کو برابر لمبا کریں گے. وخاتم النبیین، نون مشدد ہے، شد والے نون پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ یعنی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپانا، چھپا کے ادا کرنا. وخاتم النبیین. وکان اللہ، کاف باریک ہے، کاف کے بعد الف مدہ ہے، الف کو برابر لمبا کریں گے، لفظ اللہ موٹا ہوگا. بکل شیء، شیء حروف شجریہ میں سے ہے اور شین حروف شجریہ میں سے ہے، اور شین کے بعد یائے لین ہے، یائے ساکن ماقبل فتحہ ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. شیء، ان نون تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا. شیء علیم، عین کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے. علی، لام کے بعد یائے مدہ ہے، الف کے برابر لمبا کریں گے، اور آخر پہ تنوین کے بعد الف ہے تو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے. علیم. ما کانا، نہیں ہے، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احد کسی ایک کے، من رجالکم تم مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ، اور ہے ہمیشہ سے ہے اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا. اب یہاں پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ زید کو متبنہ بیٹا بنایا، لیکن وہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں، اس لیے انہیں زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ ہی کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا اتنی دیر تک زندہ نہیں رہا کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے. بیٹے تھے قاسم، طیب اور طاہر، وہ بھی بلوغت سے پہلے پہلے فوت ہو گئے. اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بیٹا تھا ابراہیم، وہ بھی دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گیا. تو کوئی بھی بیٹا آپ کا بلوغت تک نہیں پہنچا. اور اسی طرح آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، جن میں سے 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، اور ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جانے کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. تو ایک تو یہ بات سمجھائی یہاں پہ کہ آپ زید بن حارثہ کے حقیقی والد نہیں ہیں. اور دوسری بات جو یہاں پہ سمجھائی، وہ تمام اعتراضات اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے اعتراضات کی جڑ کو کاٹ دیا گیا ہے، جو مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کر رہے تھے یا آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جا سکتے تھے. اس وقت پہلا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، جبکہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کو خود ہی وہ حرام کہتے تھے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کیسے اپنی بہو کے ساتھ بھائی نکاح کر لیا؟ جب وہ کسی کے باپ ہی نہیں ہیں تو ان کی بہو بھی نہیں ہے. تو اسی لیے زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہو نہیں ہے، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں تھا. زید بن حارثہ وہ تو حارث کا بیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا. اس اعتراض کا جواب دیا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہ صحیح، مگر اس کی بیوی سے نکاح زیادہ سے زیادہ جائز تھا، یہ کرنا ضروری نہیں تھا. لیکن اس کے جواب میں آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا
رسول ہے، یعنی رسول ہونے کی وجہ سے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن رسوم کی وجہ سے تم نے حلال چیزوں کو حرام کر لیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کے ساتھ ان حلال چیزوں کو دوبارہ حلال کر دے جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر مزید یہ تاکید بھی فرما دی کہ وخاتم النبیین، یہ اسی لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اسے خوب معلوم ہے کہ جاہلیت کی یہ جو رسمیں ہیں اور یہ جو رواج ہیں ان کو کس طرح سے ختم کرنا ہے۔ اور یہ بڑی صراحت کے ساتھ ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیت، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو رسول تو بالاولیٰ ہی نہیں آ سکتا۔ آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ رسول بھی ہیں، اور رسول جو ہے وہ تو بالاولیٰ نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور رسول جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بھی بالاولیٰ نہیں آ سکتا۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ختم نبوت میں بڑی احادیث ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے کیونکہ میں نبیوں کا سلسلہ نہیں آئے گا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اور پھر وہ الفاظ جو اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہے تھے کہ تمہارا مقام میرے لیے اس طرح ہی ہے جس طرح ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، تو لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کے بعد بڑے انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ یہ بھی دلیل ہے، اور بھی بے شمار احادیث جو ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا، آپ اللہ کے آخری رسول تھے اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بھی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے عمارت تعمیر کی اور اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ یہ اللہ کے رسول نے مثال بیان کی صحابہ کرام کو، ایک شخص نے عمارت بنائی اور پھر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن تعجب ہے، حیرانگی ہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو فرمایا وہ جو آخری اینٹ ہے نا وہ میں ہوں، میں نبیوں کی جو وہ عمارت ہے اس کو مکمل کرنے والی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے اور کوئی بھی نبی اور رسول میرے بعد نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری پیغمبر اور آخری رسول ہوں۔ اس طرح کے بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ آج یہ قادیانی بڑے سرگرم ہیں، یہ مرزا قادیانی کو ماننے والے، جس نے بر صغیر میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج بڑے ہی یہ سرگرم ہیں اور اپنی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پیچھے چیف جسٹس صاحب نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ زبان درازی کی تھی، جس کے سلسلے میں کافی الحمدللہ علماء نے آواز بھی اٹھائی اور اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ رجوع کرنا پڑا، اور الحمدللہ یہ علماء ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ الرحمن آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ وارث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے، اور یہ ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، تاکہ یہ جو قادیانی سرگرم ہیں اپنی تعلیم میں، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، وہ بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے منظم ہو کے وہ اپنی دعوت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کے ہیلوں کے ساتھ کہیں دولت کر کے
جو مسلمان ہیں ان کے اندر سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ سکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔